وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کچھ وقفے کے بعد دوبارہ تفسیر القرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سورۃ الحجر کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے اور وہ یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے۔ تو آج ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک درس دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آج یہ 20 اکتوبر بروز منگل بدھ 2022 بعد نماز فجر کے درس میں آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 25 تک درس جاری رہے گا۔ اب آپ جتنا توجہ سے سنیں گے اتنا انشاءاللہ فہم قرآن نصیب ہوگا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آسمان میں بنائے ہیں برج۔ بولیے، بنائے ہیں برج۔ یہ بروج کا واحد برجن ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے جو اطلاقات ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ستاروں کو برج کہا گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی خاص 12 ستارے ہیں ان کو برج کہا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آراستہ کر دیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی جب تم دیکھتے ہو کہ آسمان ستاروں بھرا ہے تو خوبصورتی معلوم ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ جو بروج ہے نا، ان کو سب سے پہلے تو آسمان کی زینت کا ذریعہ بنایا ہے کہ آسمان اس سے خوبصورت لگتا ہے اور دیکھنے والے کو ایک نظارہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے محفوظ کر دیا ہے مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ ہوا ہے، ہر شیطان جو مردود ہے اس سے آسمان کو محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ایک چھوٹی سی بحث ہے کہ پہلے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اوپر سے آسمان سے جو فرشتوں کو آرڈر ملتے تھے تو فرشتے سر جھکا کر سنتے تھے، اور نیچے والے پھر پوچھتے جی رب نے کیا فرمایا ہے، تو دوسرے فرشتے کہتے تھے جو فرمایا حق فرمایا ہے۔ تو یہاں سے جنات اور شیاطین آسمان سے جا کر کان لگاتے تھے اور کچھ سننے کی باتوں کو سن کر اور باقی اپنے پاس سے ڈال کر، کچھ بولا کرو نا، کچھ بات سن لی اور کچھ اپنے پاس سے ڈال لی اور ڈال کر آگے پھیلا دی، آگے کاہنوں کو، نجومیوں کو، اور یہ جو پنجا پارٹی ہوتی ہے قسمت حال وغیرہ، ان کو بتا دیا اور انہوں نے کھا دیا۔ اب بھی جتنے پومسٹ ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر ہفتے کا حال بتاتے ہیں اور ان کو اپنے حال کا پتہ بولو نا۔ اور یہ گورکھ دھندا عجیب قسم کا چل رہا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، پہلے اگلی آیت سنو۔ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، فرمایا کہ آسمان سے حفاظت، آسمان کی حفاظت کن سے کی جاتی ہے؟ صرف ان سے جو چوری چھپے، اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، بجز اس کے جو چوری چوری چھپے چھپ کے بات سن لے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، جو بات سننے کی کوشش کرتا ہے نا اس کا پیچھا پھر کون کرتا ہے؟ شِهَابٌ مُبِينٌ، ایک روشن شعلہ۔ بولو، ایک روشن ہے۔ کبھی کبھی آپ نے آسمان کو دیکھا ہوگا کہ اچانک ایک تارا ٹوٹتا ہے، وہی تو شہاب ثاقب ہوتا ہے، وہی شہاب ہے۔ اور یہ دن کو بھی گرتے ہیں اور رات کو بھی، رات والے ہمیں نظر آ جاتے ہیں اور بولو دن والے نظر نہیں آتے، مگر گرتے دن کو بھی ہے۔ تو جب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سارا مفصل ذکر نا سورہ جن میں آ رہا ہے
میں وہ کوٹ نہیں کر رہا کہ بات لمبی ہو جائے گی، تو چونکہ مختصر ختم کرنا ہے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو شیطانوں کا یہ آنا جانا بھی بند ہو گیا، جو اوپر کو چڑھتا ہے اوپر سے شہاب گرتا ہے اور وہ پیچھے واپس آ جاتا ہے، یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ ستارے پہلے بھی تو گرتے تھے، تو تم لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے جس کے غم میں آسمان رو رہا ہے، جس کے غم میں آسمان ہے، اس لیے ہم سمجھتے تھے یہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کسی کے پیدا ہونے کے اور کسی کے مرنے سے ان شہابوں کے گرنے کا کوئی تعلق ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لیے شیاطین کو مارے جاتے ہیں اور اس کا کوئی چکر نہیں ہے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ زمین کا بیان فرما رہا ہے کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے پھیلا دیا ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیے ہیں اس میں بڑے مضبوط پہاڑ، بولو جی گاڑ دیے ہیں اس میں بڑے مضبوط پہاڑ، اور زمین پھیلی ہوئی ہے، پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگا دی ہے، پیدا کر دی ہے اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم تو صرف بیج ڈال کے سو جاتے ہو، وہ پورا سٹا تو میں ہی بناتا ہوں۔ تو یہ زمین کی اللہ تعالیٰ شان بیان کر رہا ہے، اور آگے سنیے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنا دیے ہیں تمہارے لیے اس زمین میں رزق کے سامان۔ اب یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ سارا کچھ کس سے نکل رہا ہے جی؟ زمین سے۔ یار اچھی بول رہا ہوں، زمین سے۔ یہ توڑے والی زمین کچھ نہیں دے دی بھائی، ہر کی چیز کھانے والی کس سے نکل رہی ہے؟ زمین سے۔ گندم ہے تو زمین سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں گنوا رہا ہے کہ میں نے نکالا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم گندم بیجو اور جناب منجی نکل آئے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور منجی کے سیزن میں کیا نکلے گا؟ یار بولو تو صحیح، تو بلاندے بلاندے میری چپ ہو جانی، تسی بولنا چپ رہنا، بعد نہیں آنا۔ اور جو مولوی دے بارے بولنا ہوئے پھر سارے بول دینے، مولوی دے نال بولنا بڑا اوکھا کام ہے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے آم کا بیج ڈالا ہے تو کیا نکلا ہے؟ آم۔ اگر آپ نے انگور کا بیج ڈالا ہے تو کیا نکلا ہے؟ انگور۔ تو کیا یہ زمین کے اندر کوئی آپ نے پلانٹ فٹ کر رکھا ہے؟ بولو نہیں۔ عثمان صاحب بھی سر ہلا چھڑ دینے، بول دینے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ اندر کو پلانٹ فٹ کر رکھا ہے جو ہر بیج کے مطابق جو ہم پھینکتے ہیں وہی نکل آتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت ہے، سبحان اللہ، میں تمہیں بطور رزق عطا فرما رہا ہوں۔ کدھر بھاگ رہے ہو؟ آؤ میری بارگاہ میں۔ آگے سنیے جی وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بارزقین، وَمَلَّسْتُمْ لَهُ برازقین، اور فرمایا ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، تمہارے لیے بھی معیشت کا کھانے پینے کا سامان ہے زمین میں، اور جن کو تم روزی نہیں دے رہے ہو ان کا سامان بھی انجن کی تجارت، بول دے نہیں بھائی، ان کا سامان بھی کدھر ہے؟ زمین کے اندر۔ سارے مل کے اونچی آواز سے بولو ان کا رزق کہاں ہے؟ زمین کے اندر ہے۔ اور رکھنے والا وہ ساڈا کاری بھی نہیں بولنا، سر ماری جاتا ہے بھائی سب کا۔ اب یہ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ برازقین، جن کو تم نہیں جانتے، یعنی بعض تے ان کھوتا رکھے ہیں ان کو اسی جاننے ہیں، مجھ رکھی ہے ان اسی جاننے ہیں، بکریاں رکھی ہیں ان اسی جاننے ہیں، مگر کتنے جانور ہیں جن کو ہم جانتے نہیں؟ پانی میں بھی ہیں، فضاؤں میں بھی ہیں، جنگلوں میں بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کو بھی رزق میں دے رہا ہوں۔ اے میرے بندے تو رزق کے لیے مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ان کو بھی میں دے رہا ہوں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، سب کے میرے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔
کسی کو اللہ کہتا ہے دینے سے میرے خزانہ میں کوئی کمی آتی نہیں، میرے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آگے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ میں دیتا ہوں اس کی اوقات کے مطابق ہوں۔ کیوں فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ بعض بندوں کو کھلا رزق دے دو نا تو وہ زمین کو فساد سے بھر دیں گے، انہیں کسی نے سکھ دا سا لین دینا نہیں۔ یہ شکر کرو اللہ نے انہوں نے رکھے ہی اوقات چاہے، پر اوقات دے وچ بھی بڑے 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 بٹھوئے نے، ہاتھ لا کے ویکھو سانو چھیڑ کے جانا کتنے جے، بلے بھی بلے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو سب خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم انہیں اتارتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہے، سب کو خزانے بھر بھر کے میں دیتا ہاں اس قابل ہو جاؤ تو دینے میں مجھے کوئی پرواہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو لواقحہ، بوجھ اٹھا کر، بولو بوجھ دے کر، ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بوجھ دے کر، یعنی ہوائیں آتی ہیں بوجھ لے کر آتی ہیں، کبھی بادلوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور کبھی آپ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ درختوں میں بھی نر مادہ ہوتا ہے، بولیے درختوں میں بھی نر مادہ ہوتا ہے، مگر ان کا ملاپ ہوا کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں، اور وہ پھر اللہ جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ یہی تو فرما رہا ہے کہ میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں، وہ پانی شانی اٹھا کر لاتی ہیں سب کچھ، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر ہم پھیلاتے ہیں تمہیں وہی پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تمہیں پلا دیتے ہیں، وہی پانی ہم تمہیں پلا دیتے ہیں۔ اب بارشوں کا نظام دیکھو جی، اگر روز بارش ہوتی جتنا پانی چاہیے اتنی بارش ہوتی تو زندگی کا نظام چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا تھا، اور ماہانہ بارش ہو تب بھی سسٹم قائم رہ سکتا۔ تو سال میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تو وہاں اللہ تعالیٰ نزول فرما دیتا ہے۔ اب آگے ہے کہ اگر اللہ زیادہ بارش نازل کرے تو اس کی زیادہ رحمت ہے، ہماری نااہلی ہے کہ ہم نے اس کو سٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو یہ جتنے سیلاب ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب بنا ہے، وہ اس لیے عذاب بنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ڈیم بنانے پر کوئی توجہ نہیں، وگرنہ یہی دوسرے ملکوں میں جب پانی آتا ہے تو بلے بلے ہو جاتی ہے، انہوں نے سٹوریج بنا رکھے ہیں اپنے سٹور کرنے کے لیے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو وما انتم لہو بخازنین، اور فرمایا کہ تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم اپنی ضرورت کے مطابق تو جمع کر سکتے ہو، باقی ساری کائنات کا پانی جمع نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں اوپر سے بھی پانی دے رہا ہوں، زمین سے بھی پانی عطا فرما رہا ہوں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں۔ زمینیں زندہ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ، سب کہو اللہ۔ اور ہمیں زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا وَنُمِيتُ، اور موت دینے والا بھی میں ہوں، اور وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ، اللہ کہتا ہے میں ہی سب کا وارث ہوں، میرے سوا کوئی وارث ہے نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقیناً ہم جاننے والے ہیں ان کو بھی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، بولیے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو، پہلے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور بعد والوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، 8-9 تو میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، اب آپ کو سناؤں تو ماشاءاللہ سارا دن ادھر ہی گزر جائے گا، بس آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں۔ پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ان کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ۔ اور وہ جو نمرود، قارون اور حامان، شداد اور یہ فرعون، ان کو بھی اللہ جانتا ہے، یا جو پہلے ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو باقی رہ گئے ہیں یا جو باقی پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے جو نماز سے پیچھے رہ جانے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، سبحان اللہ۔
اور راضی کن پر ہوتا ہے؟ پہلی صف. بولو بھائی، مل کے بولو بھائی. قاری صاحب کن پہ راضی ہوتا ہے اللہ؟ نہیں، وہ صرف سر مارے گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ راضی کن پر ہوتا ہے؟ جو پہلی صف پر. حضور نے فرمایا 80 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اگلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت اور آذان دینے کی فضیلت کیا ہے تو تم سب اگلی میں آؤ گے، اور کون آگے جائے پھر کون پیچھے جائے اس کے لیے قرعہ اندازی کرنا پڑے گی. ابھی تک جو آگے آتے نہیں تو پتہ چلا کہ فضیلت کا پتہ نہیں چلا، اس لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کھچ کھچ کے آگے لے آنا پڑتا ہے. آگے فرمایا جی وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں قیامت کے روز جمع کرے گا. تو ہمیں قیامت کے روز جمع کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب ایک مسئلہ یاد رکھو، کوئی کسی کو پانی میں بہا دے اللہ اس کو بھی واپس لائے گا. جو اپنے مردوں کو جلا رہے ہیں اللہ ان کو بھی واپس لائے گا. اور ہمیں کس کیڑے نے کھایا، اس کیڑے کو کس نے کھایا، وہ کہاں گیا، اللہ سب سے واپس لا کر اسی جسم کے ساتھ کھڑا کرے گا. یہ دیکھیں، یہ انگوٹھا ایک ہے، فنگر اس کو کہتے ہیں نا، آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، اور یہ ایک جیسا ہی ہے، مگر ابھی لگا کے دیکھ لو، آپ کا علیحدہ ہوگا، میرا علیحدہ ہوگا. دیکھنے میں ایک جیسا ہی ہے مگر لگانے میں سب کا ایک جیسا نہیں ہے. تو یہ نادرہ والے کا کمال ہے یا اللہ کا کمال ہے؟ ہاں جی. تو وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، وَيَحْشُرُهُمْ، جمع کرے گا ان سب کو. کیوں؟ إِنَّهُ حکیم، وہ بڑا دانا ہے، علیم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. یہ اس کی دانائی کا تقاضا ہے. یہ نہیں ہے کہ حرام کھان والا مر گیا اور بیچارہ حلال والا ترسا مر گیا، حرام والا مرغو مسلم کھاندہ مر گیا. انہاں دی کوٹھیاں، انہاں دے بنگلے اور انہاں دے باہر ملکاں چ محل تے اے مر کے بس قصہ ختم ہو جائے گا. فرمایا میری حکمت دے خلاف ہے، میں انہاں نو بھی کھڑا کراں گا اور انہاں نو ذلیل و خوار کراں گا، حرام خوراں نو، اور جڑے حلال دی سکی رکھی کھان والے نے انہاں نو قیامت والے دن عزت عطا فرماواں. کافراں نو ذلیل و خوار کراں گا اور مومناں نو عزت عطا فرماواں. کافراں نو جہنم وچ بھیجاں گا، مسلماناں نو جنت عطا فرماواں گا. اور علیم اس واسطے گیا کہ تواڈے ہر عمل نو ویکھن والا ہے، ہر چیز دا علم رکھن والا ہے. اللہ کسے تو غافل ہے، لہذا سوچ کے گل کرنی چاہیے، سوچ کے عمل کرنا چاہیے کہ اللہ سانو ویکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.